بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نواں درس ہے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ کسی بھی ناؤن پر، کسی بھی اسم پر یا تو تنوین ہوگی یا الف لام ہوگا، یعنی یا تو اسٹارٹ میں، ابتدا میں ال لگا ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ناؤن کی۔ اگر بات کریں آپ ورب کی، فعل کی، تو فعل پر تو نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ایکشن ہوتا ہے جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد کے، باب ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، یہ جو چیزیں ہیں۔ اسی طرح صبروا، ظلمهم، صبرتم، غفر، جمعنا، جمع، ذهب، ذهب، منع، جعل، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ ورب ہے، ان میں ایک ایکشن ہے، ایک پاسٹ ٹینس ہے۔ اب وہ چاہے پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، کوئی بھی ورب ہے، ورب کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں ہوتی۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش یہ ورب پر نہیں آتے۔ اور اسی طریقے سے ال، جو اسٹارٹ میں ال لگتا ہے، جیسے آپ نے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بھی بورڈوں پہ دیکھا ہوگا کہ کسی بھی لفظ کے آگے شروع میں الف اور لام لکھا ہوتا ہے، جیسے الکعبہ، البیت، الحرام، الارض، السماء۔ تو یہ جو ال ہے یہ بھی فعل پر نہیں لگتا۔ یہ دونوں جو ہے ال اور تنوین، یہ ناؤن کی اسپیشلٹی ہے۔ اور ایک اور خاص بات یہ کہ اگر کسی ناؤن پر ال ہے، الف لام ہے، تو تنوین نہیں ہوگی، اور اگر تنوین ہے تو الف لام نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ ال کا کام یہ ہے کہ وہ اس ناؤن کو معرفہ بنا دیتا ہے، اس کو ڈیفینیٹ کر دیتا ہے، اس کو، جس طریقے سے ہاؤس اور دی ہاؤس میں فرق ہے، تو جب آپ اس میں ٹی ایچ ای دا لگاتے ہیں تو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ال لگانے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ الکعبہ، البیت، بیت کا مطلب کوئی بھی گھر، اور البیت کوئی اسپیسیفک گھر، ٹھیک ہے۔ ونفخ فی الصور، اور جب سور پھونکا جائے گا تو السور کوئی ایک خاص سور ہے جو پھونکا جائے گا۔ اسی طریقے سے فلما ذهب عن ابراہیم الروع، الروع، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روب اور دبدبہ اور وہ خوف دور ہوا، تو کون سا خوف؟ جو ساری زندگی میں ان کو آتے رہے وہ نہیں، بلکہ وہ اسپیسیفک خاص اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت ان پر وہ کیفیت تھی وہ۔ تو یہ ہے معرفہ۔ تو الف لام اور تنوین یہ آتے ہیں کس پر؟ اسم پر، ناؤن پر آتے ہیں، فعل پر نہیں آتے۔ الف لام آئے گا تو تقریباً کنفرم ہو گیا کہ یہ معرفہ ہے، یہ خاص ہے۔ اور اگر الف لام کی جگہ تنوین آئی تو مطلب ہو گیا کہ یہ نکرہ ہے، یہ عام ہے، یہ انڈیفینٹ ہے۔ جیسے سلام علیکم، سلام، اس کے اندر ہر طرح کا سلام ہے، علیکم تم سب پر، سلام علیکم، تو لفظ سلام جو ہے یہاں پر نکرہ ہے۔ اسی طرح فرسٹ کالم کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں دیکھیے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جناح یہ ناؤن ہے اور اس ناؤن پر تنوین ہے۔ الجناح نہیں ہے بلکہ جناح، تو تم پر، جو میں نے ترجمہ کیا نا، یہ ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں کہ تم پر فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ لفظ کوئی کہاں سے آیا؟ کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی جب ترجمہ ریپیٹ کیا تو آپ نے بھی یہی کہا، کیونکہ آپ نے مجھ سے سنا تھا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تو یہ جو لفظ آ رہا ہے کوئی، اس کا مطلب یہ کہ اس کوئی نے ہر طرح کے گناہ کو اس بات میں شامل کر لیا کہ تم پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو۔ یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اعراب سے، زبر زیر سے۔ تو اب تک کے لیے اتنی ہی بات، اس کو نوٹ رکھیے گا۔ اس کو جو میں نے اب تک بات کری اس کا میں خلاصہ آپ کو بیان کر دوں، وہ یہ کہ الف لام اور تنوین فعل پر، ورب پر کبھی بھی نہیں آتے، یہ ہمیشہ اسم پر آتے ہیں۔ اور اگر ال آتا ہے تو وہ معرفہ کر دیتا ہے، اس ناؤن کو خاص کر دیتا ہے، اور اگر تنوین آئے، چاہے وہ دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، تو یہ نکرہ کر دیتا ہے۔ یہ فرق، جس طرح فرق ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ میں ہے، وہی فرق معرفہ اور نکرہ میں ہے۔ اچھا تو بلال اب بھائی، ایک اور چیز پوچھی تھی، جو ہم تو اکثر السلام علیکم کہتے ہیں، ہاں، لیکن میں نے کچھ جو ایرانی ہے نا ان کے پروگرام، اس میں وہ
अस्सलाम अस्सलाम अलैक कहते हैं खाली, कुम नहीं पूरा करते और अस्सलाम भी नहीं करते। वो सलामुन अलैकुम कहेंगे या सलाम अलैक करेंगे। तो ठीक है, हम इस पे इतना ज़ोर क्यों देते हैं? ये दोनों ठीक हैं? दोनों ठीक है। अस्सलामु अलैक अगर सिर्फ अलैक कहते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सलाम सिर्फ एक शख्स को हो रहा है, जिस तरह हमने एक पहले वो दिन तो पढ़ा समझ था आता है। अलैका, अलैका अलैकुम। जी, जी। और अस्सलामु अलैकुम एक ख़ास सलामती मुराद है, और वो कौन-सी? कि वो सलामती अल्लाह की जानिब से होगी, और वो सलामती इसका मकसद ये होता है, इस ख़ास के पीछे अगर खोलें तो क्या है कि तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़त मेरे हाथों से, मेरी ज़बान से, मेरी ज़ात से महफ़ूज़ है। अस्सलामु अलैकुम जब बंदा कहता है, गोया कि वो एक मैसेज दे रहा है, और वो मैसेज ये है कि तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज़्ज़त मुझ पर हराम है और मेरी तरफ से महफ़ूज़ है, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जान, तुम्हारी माल और तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़त को सलामत रखे। ये है इस अल हुँ। के पीछे ये कॉन्सेप्ट। और सलामुन अलैकुम एक जनरल बात हो रही है कि सलामती हो तुम पर। और हम अच्छा अस्सलामु अच्छा हम अलैकुम क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये सुन्नत भी है, और ये कहने में सवाब भी है, फ़ायदा भी है, नेकियाँ भी हैं। तो हम सिर्फ़ लफ़्ज़ी माना की वजह से सलाम नहीं करते, बल्कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए उन्हीं अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब करते हैं, जो अल्फ़ाज़ आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए। जी, नाज़िम। और ये हम तो खाली अलैक भी नहीं कहते सब एक आदमी भी उसको भी अलैकुम कहते हैं। हाँ, अकेले आदमी को अलैकुम इसलिए कहते हैं, मैंने आपको शायद उस दिन बताया था कि हम सलाम करते हैं उस शख्स को और ना नज़र आने वाले फ़रिश्तों को, किरामन कातिबीन को। तो और अगर आप अच्छा। नमाज़ में भी जब सलाम फेरते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो सीधी सफ़ में, सफ़ की सीधी जानिब जितने लोग हैं उनको, अगर कोई भी नहीं है तो जो दाईं तरफ के फ़रिश्ते हैं उनको, और अल्लाह ताला की वो मख़लूक जो नज़र नहीं आती उनको। इसलिए हम अलैका अलैक की जगह अलैकुम कहते हैं। अगर अलैक भी कहा तो कोई हर्ज की बात नहीं है। चलें, आज के लेसन को शुरू करते हैं हम, लेसन नंबर 9 को। अब ये कुछ आयत का तर्जुमा रह गया, तो अब इसको रिकॉर्डिंग में से भी आप लेसन नंबर 8 की रिकॉर्डिंग में से आप रिपीट कर सकते हैं। लेसन नंबर 9 पर आते हैं। वैसे आप रात के 10 बजे भी इतने 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 फ्रेश होते हैं, इसकी क्या इसकी हिकमत है? अल्लाह की हम तो मेहरबानी है। इस वक़्त हम तो इस वक़्त लगता है कि बस अब जाने वाले हैं। मतलब मेरे सही है, अच्छा चलें ये आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुर बता फ़ेल दिया। सलासी मुजर्रद से आज हम मिसाल को पढ़ेंगे, और मिसाल क्या है? जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्बल रूट इज़ वाव और या। सलासी का मतलब होता है 3। फ़ेल माज़ी में 3 हर्फ थे, दरबा, फ़तह, समिअ, नसरा। वहाँ कहीं पर भी ना अलिफ था, ना वाव था या ना या था। अगर उसके इब्तिदा में, उसके स्टार्ट में वाव या आ जाता है, तो ये कहलाएगा मिसाल। इसका नाम है मिसाल, और इसका जो स्ट्रक्चर और टेबल है बिल्कुल वैसा ही बनेगा, लेकिन जब आप प्रेज़ेंट और फ्यूचर फॉर्म में पहुँचेंगे तो वहाँ कुछ तब्दीली आएगी। अब तक जो आपने फ़ेल माज़ी पढ़ा है, फ़ेल माज़ी में कोई तब्दीली नहीं है। पहले क्या था? फ़तहा, यहाँ हो गया वहबा, वज़रा, वक़अ, वअदा, वजदा। तो अब पहले अल्फ़ाज़ इस तरह हैं, तो अगला जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा टेबल है, वो भी इसी तरह ही है। वहबा, उस एक ने हिबा किया, उस एक ने तोहफ़ा दिया या उस एक ने गिफ्ट दिया। वहबू, उन सब ने हिबा किया। वहबता, वहबतुम, वहबतु, वहबना। वज़रा, वज़रू, वज़रता, वज़रतुम, वज़रतु, वज़रना। वजदा, वजदू, वजदता, वजदतुम, वजदतु, वजदना। वक़अ, वक़अू, वक़अता, वक़अतुम, वक़अतु, वक़अना। तो जिस तरह आपने फ़तह, फ़तहू, फ़तहता, फ़तहतुम, फ़तहतु, फ़तहना वो याद किया था, उसी साउंड पर है इस मिसाल का फ़ेल माज़ी। तो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 12 अल्फ़ाज़ नए हैं आज आपके लिए, और इनका तर्जुमा आपको याद होना चाहिए। इस मिल-जुल कर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये याद हो जाएगा, और फिर कुरान पाक की आयत में इनका इस्तेमाल कहाँ है, कैसे है, वो इंशाअल्लाह हम देखेंगे। तो सबसे पहला लफ्ज़ है वहाबा। वहाबा का मतलब होता है हिबा करना। हिबा करना क्या होता है? गिफ्ट देना। और आम तौर पर कोई बड़ा शख्स किसी को कुछ दे तो वहाँ कहते हैं कि हिबा किया। जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। परवरदिगार अज़्ज़ा व जल अल्लाह ताला जिसे चाहता है लड़के देता है, और जिसे चाहता है लड़कियाँ अता करता है। तो एक अता करना,
جس طرح اردو میں دینا اور عطا کرنا، دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن اگر کوئی کولیگ آپ کو کچھ دے رہا ہے یا کوئی بچہ آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے بچے نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، لیکن اگر کسی بزرگ کی طرف سے آپ کو ملے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے۔ تو جو عطا ہے اور جو عنایت ہے ملتا اس میں بھی ہے، لیکن اس کا نام ہوتا ہے ہبہ کرنا۔ وہبہ اس کا فعل ماضی ہے، اور قرآن پاک میں ایک ڈاؤٹ ہے، جی یہ کل مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ جو پڑھے تھے وہابہ کے بارے میں، مطلب جانا بول کے بول رہے تھے وہ ذہبہ وہابہ تھا، یا وہ ذہبہ تھا، وہ تھا ذہبہ اور یہ ہے وہبہ۔ اچھا ذہابہ، اوکے اوکے۔ ٹھیک، جس طرح ذہابہ، اللہ بلال تعالیٰ بھائی نے یہ ارشاد فرمایا، اس سب کو ریٹین کرنے کے لیے اگر ہاں آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے بھول جاتا ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا کریں دیکھیں ہم؟ ابھی ہم جو چل رہے ہیں نا وہ فعل ماضی کی لائن میں چل رہے ہیں، جب اس کو کمپلیٹ کریں گے تو ہم پھر دوبارہ اسٹارٹ سے شروع کر دیں گے فعل مضارع، تو یہی وکیبز ہمارے سامنے پھر آنے والی ہیں پریزنٹ اور فیوچر فارم میں۔ تو اگر 70-80% بھی کیچ کر لی، کوئی 20-30% رہ بھی گئی، تو جب آپ دوبارہ پریزنٹ اور فیوچر فارم پڑھیں گے انہی مادوں کو سامنے رکھ کر اور انہی وکیبز کو سامنے رکھ کے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ یاد ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا وہابہ کی، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَهَبَ، وَهَبُوا، وَهَبْتَ، وَهَبْتُمْ، وَهَبْتُ، وَهَبْنَا، ہم نے ہبہ کیا، اور وا کا مطلب ہے اور، وَوَهَبْنَا، تو ایک وہبنا کا جو ایک واو ہے وہ اس کا اپنا ہے، اور ایک جو واو ہے اس کا مطلب ہے اور، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے ہبہ کیا، لہو اس کے لیے، اسحاق، اسحاق کو، و یعقوب اور یعقوب کو، یعنی ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب۔ تو اب آپ سنائیں گے اسحاق اور یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں؟ ہاں یہ دونوں بھائی ہیں نا، یہ کس کی اولاد میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اچھا اب اسماعیل علیہ السلام کے ایک اور بھائی بھی تو تھے، اس وہ وقت مجھے فوری طور پر یاد نہیں آ رہا کہ میں بھی کنفیوز ہوں۔ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ان کی اولاد میں سے، لیکن قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہبہ کیا اسے اسحاق اور یعقوب، تو اسحاق اور یعقوب یہ دونوں ٹھیک تو ٹھیک۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ہاں بالکل صحیح ہے، بلکہ بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی بات ہو رہی ہے، اگلی آیت میں کنفرم ہو گیا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی جس نے، وہب لی ہبہ کیا مجھے، عطا کیا میرے لیے، علی الکبری بڑی عمر میں، اسماعیل و اسحاق اسماعیل کو اور اسحاق کو، تو اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو اسماعیل، اسحاق اور یعقوب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ لفظ ہے وہبہ کے معنی، اور وہبہ کا مطلب ہے عطا کرنا، ہبہ کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے، وہبہ ہبہ کیا، عطا کیا، لی میرے لیے، علی الکبری بڑی عمر میں، بڑی عمر پر یعنی بڑی عمر میں، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق۔ ان دونوں آیتوں سے پہلی آیت وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وعدہ، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، تو وعدہ میں دیکھیے جو پہلا حرف ہے وہ واو ہے، فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ اس واو اور یا، اس کو آپ کہتے ہیں مثال، کہ جہاں پہلا حرف واو یا یا ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، درمیان میں واو یا ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، آخر میں واو یا ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں مثال۔ تو وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، الذین آمنوا جو ایمان لائے، اب یہ وعدہ ان لوگوں سے ہو رہا ہے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، لہم ان سب کے لیے، مغفرت مغفرت ہے،
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور عظیم اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان سب کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ لہم کی جو ہم ضمیر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے مطلب کون ہے، کون لوگ ہیں وہ لوگ؟ جو ایمان والے نیک عمل اعمال کرنے کیے۔ والے۔ نیک لوگ سارے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بہت خوب۔ جنہوں نے نیک آپ کام بتا کیے، سکتے ہیں کہ وعدہ کا سبجیکٹ کون ہے؟ وہ لوگ سبجیکٹ نہیں، اللہ نہیں، وعدہ کا اللہ اللہ ہے۔ تعالیٰ، اللہ بالکل، اللہ وعدہ کا تعالیٰ۔ جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے درست بتایا۔ اب آ جائیے، سب سٹارٹ لیتے ہیں ناصر بھائی سے۔ وہب سے آپ فعل ماضی کے جو 6 الفاظ ہیں وہ سنائیے۔ وہابا، وہابو، لفظ وجدہ، اس کا مطلب یہاں تو لکھا ہے ٹو فائنڈ، کسی چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہوں اور آپ ڈھونڈنے کے بعد اس کو حاصل کر لیں، تو ایک تو یہ پانا ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ وجدہ استعمال ہوتا ہے، یہ مادہ الگ الگ طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی فیملی میں اور آپ کے خاندان میں ایک کوئی رسم ہے، کوئی ایک رواج ہے جو چلتا آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی دیکھا ہے، یعنی ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو آپ نے ڈھونڈا اور پایا نہیں ہے، بلکہ ایک طریقہ چلا آ رہا تھا اور وہی آپ کی چیز سامنے آ گئی، تو اس کو بھی وجدہ ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لفظ وجدہ کی مثال، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قالوا وجدنا، تیسری آیت، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قالوا ان سب نے کہا، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو پایا، وجدنا ہم نے پایا، وجدہ، وجدو، وجدتا، وجدتم، وجدتو، وجدنا، تو وجدنا ہم نے پایا، آباءنا ہمارے آبا کو، لہا اس کے لیے، عابدین عبادت کرنے والے۔ ہا کی جو ضمیر ہے وہ ہا ضمیر جا رہی ہے ان بتوں کی طرف، تو جب انہیں منع کیا گیا کہ بھائی بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تو انہوں نے آنسر یہ دیا، قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آبا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے پایا اپنے آبا کو اس کے لیے یعنی ان بتوں کے لیے، عابدین عبادت کرنے والے۔ انا وجدناہ صابرن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بے شک ہم، انا بے شک ہم، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، اور انا بے شک ہم سب۔ انا، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کبریائی کے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، انا بے شک ہم، وجدنا ہم نے پایا، ہو اس کو، صابرن صبر کرنے والا۔ کون بات ہو رہی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک تکلیف میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، وہ تکلیف دور ہوئی، مگر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اس کو پایا، بے شک ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا۔ پہلی آیت، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور فا کا مطلب ہوتا ہے تو۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، تو کیا تم نے پایا، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تمہارے رب نے، حقاً سچا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اہل جنت کہیں گے کہ ہمارے رب نے تو جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سب یہاں موجود ہیں، محل بھی ہیں، محلات ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، جنت کی نہریں ہیں، پھل ہیں، کھانے ہیں، جو کچھ اللہ نے فرمایا تھا وہ سب ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ تمہارے لیے سچا ہوا، یعنی دوزخ کے جو وعدے تھے کہ دوزخ میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ سب کیا تمہارے پاس ہے؟ فَهَلْ، تو کیا، وجدتم، تم نے پایا، ما وعد، ما کا مطلب یہاں پر نہیں ہے، بلکہ ما کا مطلب ہے جو، ما وعد، جو وعدہ کیا، ربکم، تمہارے رب نے، حقاً سچا، تو تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں، بتاؤ؟ تو وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں بالکل سچا پایا۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَوَجَدُوا میں سے ایک واو کو آپ الگ کر دیجئے، کیونکہ پہلی جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے. عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے جو عطف کے لیے ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی دو سینٹنس کے بیچ میں ایک واو ہوتی ہے کہ میں آج صبح 10 بجے اٹھا اور میں نے ناشتہ کیا. تو یہ جو دو سینٹنس کے بیچ میں جو اور ہے، یہ واو عاطفہ کہلاتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اور. تو آج جس کا جو اصل نام ہے اس واو کا، وہ میں نے آج آپ کو فرسٹ ٹائم بتایا، ورنہ یہ واو تو کئی بار آئی ہے. تو پہلی والی جو واو ہے وہ ہے وجدو کی، اور جو سیکنڈ جو واو ہے وہ وجدہ کی اپنی ہے. تو وجدو ما عملو، اور انہوں نے پایا، ما عملو جو انہوں نے عمل کیا، حاضرن حاضر، یعنی سامنے پایا. جیسا دنیا میں عمل کیا تھا ویسی ہی جزا اپنے سامنے پائی. جو کچھ دنیا میں کیا تھا نامہ اعمال میں ویسا ہی پایا. ووجدو. بلال بھائی جی میرا جو ہے نا وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی اور موبائل بند ہو گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں، آپ اگر کچھ مس ہو گیا تو آپ ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور انہوں نے پایا جو انہوں نے کیا، حاضرن حاضر، اور انہوں نے پایا جو انہوں نے کیا حاضر، یعنی جو دنیا میں کیا تھا وہ اپنے سامنے پایا. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا، اور وہ نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی پر بھی. احدن کا مطلب ہے اینی ون، کوئی ایک، اور احدن میں جو تنوین آ رہی ہے یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب کوئی بھی ایک شخص. تو اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے احدن یہاں پر نکرہ ہے، اس پر تنوین ہے، جو بتا رہا ہے کہ ہر طرح کے آدمی اس میں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتا. اچھا، بات ہے قیامت کی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تم اپنے سامنے پاؤ گے. بات تو یہ ہے، لیکن وہ قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فعل ماضی سے تعبیر کیا کہ انہوں نے گویا کہ پا لیا جو کچھ انہوں نے کیا دنیا میں. سمجھو کہ قیامت آ گئی، اور سمجھو کہ وہ ان کے سامنے حاضر ہے. تو جیسا گزرا ہوا کل یقینی ہے، اس طریقے سے قیامت کا آنا اور ان کے اعمال کا ان کے سامنے پیش کیا جانا یقینی ہے. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. تو یہ 4 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، جن میں لفظ وجدنا آیا تھا، وجدہ آیا تھا، وجدتم، وجدو، وجدنا، وجدنا. ٹھیک ہے. ووجدک ضالا فہدا، ووجدک ضالا فہدا، اور ہم نے آپ کو پایا. واو کا مطلب ہوا اور، وجدہ اس نے، وجدہ اس نے پایا، ووجدہ اور اس نے پایا، کا آپ کو، ضالن، اس کا لفظی ترجمہ ہے ضالن کا لفظی ترجمہ تو ہے گمراہ، لیکن یہاں اس کا ترجمہ گمراہ ہم کریں گے نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح سورہ فاتحہ کے آپ آخر میں پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ہمیں اچھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، نیک لوگوں کے راستے پر چلا، گمراہوں کے راستے پر نہ چلا. تو ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجدہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ووجدک ضالا فہدا، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. ضالن کا ترجمہ امام احمد رضا خان نے یہ کیا کہ ضال کا مطلب تو لفظی طور پر گمراہ ہوتا ہے، لیکن نبی کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کی محبت میں خود رفتہ تھے، یعنی سمجھ نہیں آتا تھا کیا کریں، اپنے رب کی محبت میں کیا کرنا چاہیے. فہدا، تو اللہ نے راستہ بتایا کہ یہ کرو. ووجدک ضالا فہدا، تو ہم نے اور تو اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. خود رفتہ مطلب مجھے خود سمجھ نہیں آتا. رفتہ، خود رفتہ کا آسان لفظ، آسان جملہ کیا ہوگا؟ خود رفتہ محبت مجھے میں مطلب گم پایا. ہم نے تمہیں یا اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا. یہ رفتہ اس سے تو نہیں ہے جو فرفتہ ہونا ہوتا ہے. ہاں، وارفتگی، خود رفتہ اسی وارفتگی سے ہے کہ ہم نے یہ اسی تمہیں سے
اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فہدا تو راہ دی. ہاں اچھا اچھا اچھا، یہ وہ ہے رفتہ، ٹھیک ہے. جی، اور آسان کر دیں تو اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، فہدا تو راہ دی، راستہ دکھا دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فہدا کیا ہے؟ فہدا کیا فا کہے گی؟ کو الگ اور کر لیں اور ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی. ہدا جو ہے سیدھا وہ راستہ ناقص دکھا، ہے، فعل ماضی ہے، سیدھا. ناقص ہے، ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں وہاں تک. یعنی مثال پر ہے نا، مثال کے بعد اجوف ہے، اجوف کے بعد ناقص ہے. اور ہدا کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہدایت دی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی. تو ہدایت کا مطلب وہی ہدایت نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے، بلکہ کسی کو اگر آپ بتاتے ہیں نا کہ یہاں سے سیدھا چلے جاؤ تو آپ سگنل پہ پہنچ جاؤ گے، تو یہ بھی ہدایت دینا ہی ہے. یعنی اس کو ہدایت نہیں کہتے، اس کو بیسیکلی راستہ کہتے ہیں دکھانا، راہ دکھانا، راستہ راستہ دکھانا. دکھانا. تو یہ بھی ہدایت ہے. فہدا اس نے راہ دکھائی یا اس نے راہ دی، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو راستہ دکھایا. اپنا فریفتہ پایا، اس بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، قال اس نے کہا، قد وقع علیکم تحقیق واقع ہوا تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس وغضب ناراضگی اور غضب. قال اس نے کہا، قد وقع علیکم تحقیق واقع ہوا تم پر، جن لوگوں پر عذاب آ چکا تھا، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے رب کی ناراضگی اور غضب آیا. رجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی، لیکن یہاں ناپاکی کا ترجمہ ہم کر نہیں سکتے، تو رجس کا مطلب ہے ناراضگی. تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تم پر آیا رجس یعنی ناراضگی اور غضب. تو وقع کا جو سبجیکٹ ہے اس آیت میں وہ ہے رجسن اور غضبن، کیونکہ جو چیز واقع ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناراضگی اور غضب. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سبجیکٹ جو ہے وہ ورب کے ساتھ ملا ہوا ہی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں، وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ ایسے چلے گا کہ ورب کے بعد جو بھی فرسٹ اویلیبل ناؤن ہے جس کے اوپر پیش ہو، جس کے اوپر دمہ ہو یا دو پیش ہو، پیش ہو یا دو پیش ہو ایک ہی بات، جس کے اوپر دمہ ہو، دمہ کہتے ہیں دو پیش کو، تو وہ جو ہے سبجیکٹ ہوتا ہے. جیسے اگلے کالم میں دیکھیے، ورثہ سلیمان اور داوودہ، تو ورثہ سلیمان داوودہ، تو وارث ہوا یا وارث کیا، تو وارث کا جو سبجیکٹ ہے وہ کون ہے؟ سلیمان، سلیمان. کیونکہ سلیمان کے اوپر پیش ہے. اور آبجیکٹ کون ہے؟ وہ ہے داؤد، کیونکہ آبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے آبجیکٹ پر زبر ہوتا ہے، اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر تھے اس آیت پہ، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اس نے کہا تحقیق واقع ہوا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی جانب سے ناراضگی اور غضب. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، اور ہم نے ہبہ کیا، ہم نے عطا کیا اس کے لیے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسحاق اور یعقوب. اچھا، پچھلے پیج کی بھی کچھ آیات باقی ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ہو گئی. اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، اس کا ترجمہ ہو گیا. اور الحمدللہ الذی وہب لی، اس کا بھی ہو گیا. اور قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب یہ دو بار آ گئی. اگلی آیت، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اب یہاں یہ آیت میں نے کیوں لکھی؟ اس لیے کہ ہمارے پیج میں ایک لفظ تھا وضع، اور وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، ٹو پٹ یا ٹو سیٹ. وضع اس نے رکھا. والسماء اور آسمان، رفعها اس نے بلند کیا اس کو. رفع کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. رفع تھرڈ پرسن سنگولر، تو اس کے اندر سبجیکٹ ہے نا ایک، اس نے بلند کیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ رفع نے. بلند کرنا یہ آپ پہلے پڑھ چکے. والسماء رفعها اور آسمان، رفع اس نے بلند کیا اس کو کس کو جناب؟
آسمان کو. آسمان کو. تو ہا ضمیر جو جا رہی ہے وہ آسمان کی طرف، اور اس کا آسمان مطلب اس آسمان مؤنث ہے. مونس ہے بالکل. زمین، آسمان، سورج، چاند سب مونس ہے. اچھا. ووضع المیزان، اور ترازو رکھا. ووضع المیزان، ووضع اور رکھا. ایک واو کا مطلب تو ہو گیا اور وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. وضع اس نے میزان. رکھا، المیزان ترازو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو رکھا. یہ بلال بھائی رفع جو ہے وہ رفت اور رفع ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. رفعت کا مطلب ہے بلند. بلندی، تو یہ وہی سے رفع ہے. اوکے. جی بالکل وہی ہے. لیکن اس میں وہ تو زیر زبر فرق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا رفعت میں اور رفع. رفعت جو ہے وہ چونکہ اردو میں ہے، اور رفعت کا مطلب ہے بلندی. جب وہ فعل ماضی میں آئے گا تو رفع، جب فعل مضارع ہوگا تو یرفع، اور جب ایز اے وربل ناؤن یوز ہوگا تو رفع یا رفع. تو ٹھیک ہے، وہ زبر زیر اس کی جو فارم ہے وہ چینج ہونے کی وجہ سے اس کے اعراب بدلتے ہیں. جو روٹ لیٹرز ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، جس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آیات کا ترجمہ ذرا ریپیٹ کیجئے گا. میں کروں وعدہ بلال سے بھائی؟ شروع کریں. جی پہلے آپ کریں، پھر بعد ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں. بعد اللہ نے وعدہ کیا، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، لہم ان سب کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم اجر عظیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے دیا اسحاق کو اور یعقوب کو. اور ہم نے دیا لہو اسے، اسحاق و یعقوب. اس کے لیے اگلی آیت الحمدللہ الذی. الحمدللہ پڑھنا ہے، پڑھوں؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے عطا کیا اسماعیل اور اسحاق علی الکبر بڑی عمر میں. ماشاء اللہ، یہ میں بہت خوب. کروں بلال بھائی اس کو ایک دفعہ؟ اگر کوئی اور نہ کر رہے ہو تو پھر آپ کیجئے گا. جی کوئی اور کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی، یہ ہو تمام گئی، اس کے بعد تعریفیں. والی. اچھا. قال قد، اس نے کہا، تحقیق، وقع واقعہ، وقع علیکم، تحقیق واقع وقع ہوا تم پر. تحقیق واقع ہوا علیکم تم پر، من ربکم اپنے رب کے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی جانب سے، رجزوں رسوائی اور غضب. ناراضگی اور غضب. رجسن کا ترجمہ آپ نے کیا کیا زاہد بھائی؟ جی رجسن کا مطلب آپ نے کیا بیان کیا؟ میں نے کہا تھا ناراضگی. جی. رجسن کا مطلب ہے ناراضگی، وغضب، غضب کا مطلب بھی ناراضگی، غضب غصے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لفظ غصہ استعمال نہیں کرتے. غضب کا جی ترجمہ غضب ہی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرنے جب جاتے ہیں تو ایک بے ادبی کا عنصر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ عربی کے بہت سارے الفاظ ویسے بھی اردو لینگویج میں، ہندی میں استعمال ہوتے ہی ہیں، تو ہم انہی الفاظ کو بیان کر دیتے ہیں. کہ غضب اردو میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن غصہ عام طور پر جو آتا ہے وہ ایک منفی یا ایک سمجھے قلبی کہ طور. ایک نیگیٹیوٹی ہے نا، اور وہ اللہ جی تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم لفظ غصہ نہیں کہتے. ورنہ غضب نہیں کا عام کہتے ہیں، مطلب ہے غصہ. جی کہتے نہیں تم اس کے غضب سے بچو. ہاں ہاں بالکل. بلال بھائی میں کر دوں نیکسٹ آیت؟ میں کروں اس کو بالکل. بلال بھائی ایک دفعہ؟ ناصر بھائی کالا دوسروں کو نہیں ان کو موقع دیں جنہوں نے ترجمہ نہیں ناصر بھائی ساری آیتوں کا آپ ہی کر دیجیے گا کلاس کے بعد. ٹھیک ہے. مطلب بھائی آپ کیجئے. والسماء، اور آسمان، رفع اس نے بلند کیا، ووضع اور اس نے رکھا، المیزان میزان کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون ایسے ہیں جنہوں نے اب تک نہیں کیا ترجمہ؟ وہ کیجئے. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، یہ والی آیت.
اچھا سب نے کر دیا. تو اب جو آیات رہ گئی ہیں وہ میں کر دیتا ہوں تاکہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے. والارض وضعها للانام، اس سے اوپر والی آیت کا ہو گیا. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان اس نے بلند کیا اس کو اور میزان رکھا. والارض، اور زمین، وضعها، رکھا اس کو، للانام، انام کا مطلب ہے لوگ، انسان، اور اس نے زمین کو رکھا لوگوں کے لیے. اس نے زمین کو، اس کو دیکھ بھی لیجئے گا ٹرانسلیشن میں کہ یہ انام نوم سے ہے، یعنی زمین کو بچھایا سونے کے لیے، یا اس کا مطلب ہے اور زمین اسے رکھا لوگوں کے لیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وضعنا کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، لیکن وضع کے بعد اگر عن آ جائے تو اب مطلب رکھنا نہیں ہوتا بلکہ مطلب ہوتا ہے اٹھانا. نوٹ کر لیجئے کہ وضع کے بعد اگر عن آ جائے تو اب مطلب رکھنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے اٹھانا. وضع کے بعد اگر عن آ جائے تو اس کا معنی ہے اٹھانا. ووضعنا، اور ہم، ووضعنا عنک، اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے، اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے، وزرک، آپ کا بوجھ. وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، برڈن. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، اداس ہوتے تھے اور ایک اپنے اوپر ایک برڈن فیل کرتے تھے. تو وہ بہت زیادہ وہ بوجھ محسوس کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بوجھ آپ پر سے اتار دیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے. وہ ایمان لائیں تو ان کا نصیب، نہ لائیں تو ان کا نصیب. تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا. آخری آیت، وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ، اس کی کرسی وسیع ہے، اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے. وسیع کا مطلب تو ہوتا ہے وسیع، اور یا کسی بھی چیز کو گھیر لینا، اتنی کوئی بھی چیز اتنی بڑی ہو کہ وہ اپنے انڈر کسی چیز کو کور کر لے. تو وسع کرسیہ، اس کی کرسی نے گھیر لیا، السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کو. تو وہ کوئی فزیکل کرسی نہیں ہے کہ جس کے 4 پیر ہوں اور بیٹھنے کی کوئی جگہ ہو، نہیں، بلکہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں کرسی کی لڑائی ہے، تو وہ کسی ایک چیئر کی تو لڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت. کرسی کا مطلب ہوتا ہے جس کی، جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ حکومت کر رہا ہوتا ہے. تو زمین و آسمانوں پر جو حکومت ہے، اختیار، وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. تو وسیع کرسیہ، اس کی حکومت یا اس کے اختیارات اور اس کی قدرت گھیر لیا ہے اس نے زمین و آسمانوں کو. لفظی ترجمہ کہ اس کی کرسی زمینوں و آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس کا اختیار اور اقتدار وہ زمینوں و آسمانوں کو گھیرے ہوئے. تو یہ آیات ہیں، ان کا ترجمہ آپ ضرور بلال ریپیٹ بھائی، بھی کیجیے گا. اس سے پہلے والی فہل وجدتم، یہ ہم نے دوبارہ میں کر دیتا ہوں. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا سچا. ایک نیکسٹ پیج میں نے آپ کو اسی آیت کا ترجمہ کروا دیا تھا، یہاں پہ وہ 2 بار ریپیٹ ہو گئی تھی. یہ رہا. بلال بھائی، آخری جو آپ نے آیت الکرسی والی آیت کا ترجمہ کیا، اس میں سماوات کا مطلب تو ہو گیا آسمانوں، اور والارض یہ تو زمین ہی ہے نا، زمینوں تو نہیں ہوگا نا ہاں، یہاں پہ. ارض ایسا لفظ ہے کہ اس کا واحد اور جمع ایک ہی آتا ہے. اچھا، مطلب یہ زمین میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور زمینوں میں بھی. جی ہاں، جی ہاں. السماوات، سما سے سماوات، لیکن الارض اس کا سنگولر پلورل ایک ہی طریقے سے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت